بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں قوم سمود میں دو قسم کے خیالات والے لوگ موجود تھے۔ ایک تو عوام غریب طبقہ تھا جنہیں اونٹنی سے بے پناہ فوائد حاصل ہو رہے تھے، اور دوسرا طبقہ وہ جو کہ امیر، رئیس اور صاحب اقتدار لوگ تھے۔ صاحب اقتدار اور رئیس طبقہ خیال کرتا تھا کہ عوام جس طرح اونٹنی کی وجہ سے خوشحال ہو رہی ہے، اس طرح تو وہ ہمارے زیر اقتدار نہیں رہیں گے اور ہمارے اقتدار کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری وجہ اونٹنی کو مارنے کی یہ بھی تھی کہ ان کے مال مویشی اونٹنی سے خوف کھاتے تھے اور چراگاہوں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ جایا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ یہاں ایک امیر ترین عورت رہا کرتی تھی جس کا نام صدوق بنت المحیہ بن مہر تھا۔ اس کی شادی زینب بن حرداد سے ہوئی۔ شوہر حضرت صالح کے ماننے والوں میں ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد بیوی کا مال مسلمانوں پر خرچ کرنے لگا۔ عورت نے اس بات پر جھگڑا کیا اور شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ چنانچہ جو مالدار طبقہ تھا وہ سازش کرنے لگے کہ چونکہ ہمارے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے ہیں لہٰذا اس کو مار دینا چاہیے۔ صدوق بنت المحیہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی ہے کہ اس ماہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ اونٹنی کو مار ڈالے گا، اور اس کے بعد پھر پوری قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے جو اونٹنی سے بہت زیادہ مالی فوائد حاصل کر رہے تھے۔ پھر عذاب کی خبر بھی دی گئی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس ماہ جو لڑکا بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح 9 لڑکے قتل کیے گئے۔ جب 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ سالف اور ماں قدیرہ فیصلے سے باغی ہو گئے اور کہنے لگے عرصہ سے ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اب یہ لڑکا بہت مدت بعد ہوا ہے، ہم تو اسے قتل نہ ہونے دیں گے۔ اس بچے کا نام قدار رکھا گیا اور ماں باپ اسے پرورش کرنے لگے۔ اصل میں یہ بچہ ماں کی بدکاری کا نتیجہ تھا۔ قدار کی عمر جب 20 سال کی ہوئی تو وہ باکمال تیر انداز بن چکا تھا۔ پھر اس کے دل میں نہ جانے کیوں اونٹنی کو مارنے کا خیال آیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ان 9 افراد سے ہوئی جن کے بیٹے پیدا ہوتے ہی قبیلے کے فیصلے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے تھے۔ ادھر صدوق بنت المحیہ اور رئیس طبقہ بھی قدار کے ہم خیال ہو گیا۔ بس پھر ایک دن جب کہ اونٹنی اپنی باری والے دن پانی پینے کنویں پر آئی تو قدار اور اس کے ساتھیوں نے اونٹنی کے پچھلے پیروں پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ اونٹنی زخمی ہو کر بھاگنے لگی۔ ان سب نے پیچھا کیا اور تلوار سے اس کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی گر گئی۔ بس پھر تو ان سب نے اونٹنی پر حملہ کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت آپس میں بانٹ لیا۔ ایک روایت کے مطابق اونٹنی کا بچہ چیختا ہوا اس پہاڑ کی طرف دوڑا جہاں سے معجزاتی طور پر اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سے حضرت صالح علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر رونا شروع کیا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم بدکار، اونٹنی کا بچہ 3 بار چیخا ہے، اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ لوگ جو صاحب ایمان تھے ڈر گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کیا یہ عذاب ٹل نہیں سکتا؟ آپ نے فرمایا اگر اونٹنی کا بچہ تم میں رہ گیا تو اس کی برکت سے عذاب ٹل بھی سکتا ہے، لیکن روایات میں ہے کہ بچہ اسی پہاڑی پر جا کر جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا وہ بچے کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور اسے ایسا تیر مارا جو کہ اس بچے کے دل میں لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ بس اسے بھی گھسیٹتے ہوئے اونٹنی کے پاس اٹھا لائے اور اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت بھی آپس میں بانٹ لیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو کہنے لگے کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں سچ کہتا ہوں۔ تو وہ بولے اچھا پھر کوئی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے
اور دوسرے دن پھر چہرے سرخ اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور تبھی تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوتے ہی ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ ادھر عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے صاحب ایمان ساتھیوں کے ہمراہ شام سے نکل کر فلسطین کی طرف چلے گئے۔ حضرت صالح کے یہاں سے چلے جانے کے بعد تیسرے دن آسمان سے ایک ایسی آواز بلند ہوئی کہ ان سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر آسمان سے آگ برسی اور اس آگ نے ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتوب وادی سے گزرے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس مقام سے جلدی چل نکلو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی سفر میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رغال کی قبر کی نشاندہی بھی فرمائی تھی۔ ایک کہانی ایک وظیفہ سیریز میں اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے بیان کیے گئے واقعات کو جاننے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔